السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شبو حسین۔ آج ہم اس ویڈیو میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ بیان کریں گے۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی ہیں۔ ہم سب آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ دوستو، ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیے گا۔ یہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آدم علیہ السلام کی ریئل اسٹوری۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ جب اللہ نے انسان کی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو لگا کہ شاید ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس لیے اللہ نے نئی مخلوق بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ فرشتوں نے جناتوں جیسی دوسری مخلوقوں کو بھی دیکھا تھا جو زیادہ عقل نہیں رکھتی تھی اور خون ریزی کرتی تھیں۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا، اے اللہ، ہم تیری تسبیح، حمد و ثنا اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون خرابہ کرے گی؟ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے وہ ہم سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور انہیں کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا کہ تم بتاؤ ان چیزوں کے نام، اگر تم سچے ہو تو۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا تم نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے سوا ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم بتا دو ان کو ان چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان ابلیس نے اپنے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا، کیونکہ شیطان کا ماننا تھا کہ میں آدم سے اچھا ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آگ ہمیشہ اوپر کی طرف جاتی ہے، اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے جبکہ مٹی زمین پر نیچے کی طرف گرتی ہے۔ دوستو، جب آدم علیہ السلام کا مٹی سے پتلا مبارک تیار کیا گیا تھا تو شیطان کو تبھی آدم علیہ السلام سے جلن ہو گئی تھی اور وہ آدم علیہ السلام کے پتلے کے چاروں طرف چکر لگایا کرتا تھا اور دیکھا کرتا تھا۔ دوستو، شیطان کا جنت میں نام اجاجیل تھا۔ وہ بہت عبادت گزار تھا اور فرشتوں کا سردار بھی تھا، اس لیے وہ خود کو آدم علیہ السلام سے اول سمجھتا تھا، اور اسی تکبر کی وجہ سے اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہ ہوا؟ شیطان نے تکبر میں کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے شیطان سے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ شیطان نے کہا، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا کہ تجھ کو مہلت ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسان کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، اور ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، اور جو ان میں سے تیرا کہا مانے گا تو میں ضرور تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا سا بھی زور نہیں چلے گا۔ جنت کی ساری نعمتوں کے باوجود آدم علیہ السلام جنت میں اکیلا محسوس کرتے تھے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو بنایا تاکہ آدم علیہ السلام ان سے سکون پا سکے۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو تم دونوں کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے
اور کہنے لگا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا تھا کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور شیطان نے قسمیں بھی کھائیں کہ وہ ان کا ہمدرد ہے، لیکن شیطان مردود نے دھوکہ دے کر ان کو درخت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ درختوں کے پتوں کو توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور سطر چھپانے لگے۔ پھر اللہ نے ان کو پکارا اور فرمایا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے دور رہنے کو نہیں کہا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حوا نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو پھر ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین ہی رہنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک نفع حاصل کرنا۔ اب تم کو وہیں زندگی گزارنی ہے اور وہیں مرنا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ سے 40 سال تک معافی مانگی، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام پر رحم کھا کے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلا جائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر حضرت آدم اور حوا دنیا میں رہنے لگے، انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے تقریباً 900 سال زندہ رہ کر وفات پائی۔ قرآن کے اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب شیطان نے غلطی کی تو اس نے معافی مانگنے کی بجائے تکبر کیا اور اللہ کو ہی اپنی گمراہی کا الزام دیا، پر جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی مانی اور فوراً توبہ کری اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ راضی نہ ہو جائے۔ آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے رب کو منا لے، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو یہ تھا آدم علیہ السلام کا پورا قصہ۔ دوستو، آدم علیہ السلام سے انجانے میں ایک غلطی ہوئی اور 40 سال تک اللہ سے معافی مانگتے رہے اور اس کے بعد ان سے پوری زندگی کوئی غلطی نہیں ہوئی، تب جا کر اللہ نے معاف کیا 40 سال بعد۔ دوستو سوچئے ہم لوگ اپنی زندگی میں کتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بڑی بڑی اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچائے، نیک راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران میں فرمایا ہے تم لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ دوستو ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے اور آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور ہم سب ایک دوسرے کے دینی بھائی بہن ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ آج کا ویڈیو یہی سماپت کرتے ہیں۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔